میرے بھائی بہنوں اور بزرگوں، ذرا ایک لمحے کے لیے دنیا کے شور سے کٹ کر اپنے دل کی دھڑکنوں پر غور کریں اور خود سے ایک سوال پوچھیں: کیا آج آپ کی زندگی مالی پریشانیوں کے اس بھاری بوجھ تلے دبی ہوئی ہے جہاں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ رزق کے تمام ظاہری دروازے، تمام امیدیں، تمام سہارے ایک ایک کر کے بند ہو چکے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ یہ وہ حقیقت ہے جہاں انسان کو دن کو چین ملتا ہے نہ رات کو سکون، بس ایک ہی فکر کھاتی جاتی ہے کہ کل کیا ہوگا، گھر کا چولہا کیسے جلے گا، بچوں کی فیس کیسے جائے گی، یا سر پر چڑھا ہوا پہاڑ جیسا قرض کیسے اترے گا۔ کبھی کبھی انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے، اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب کوئی معجزہ ہی اسے اس دلدل سے نکال سکتا ہے، ورنہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن ٹھہریے اور ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیے کہ آپ انتہائی بے بسی کے عالم ہے، تنہائی میں بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ اپنے رب کے سامنے خالی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ دل سے ایک آہ نکلتی ہے اور پھر اچانک کوئی انجان ذریعہ، کوئی غیبی مددگار اسی طرح آپ کی دہلیز پر آ جاتا ہے جیسے آپ نے اس ویڈیو کے تھمبنیل میں اس بوڑھی ماں کو دیکھا، اور آپ کی ضرورت اسے یعنی کہ ایسے پوری کر دیتا ہے کہ آپ کو اپنی جاگتی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ سوچیے اگر ایسا ہو جائے تو آپ کا یقین کس قدر پختہ ہو جائے گا۔ آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں یہاں کوئی افسانوی کہانی نہیں ہے، یہاں کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی زندہ روحانی حقیقت ہے جو آپ کے یقین کی دنیا کو جڑ سے بدل سکتی ہے۔ کیونکہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے اور میں نے اپنی زندگی میں بارہا دیکھا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی ظاہری آسرا نہیں بچتا، جب سارے فون نمبر بند ہو جاتے ہیں، جب دوست احباب محدود یعنی کہ چھوڑ جاتے ہیں، بس تبھی عین اس لمحے اللہ کی غیبی مدد کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ مدد ایسے راستوں سے آتی ہے، ایسے کونوں سے نکل کر آتی ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ ہماری آج کل کی زندگی میں رزق کی تنگی، بے برکتی، قرضوں کا جان لیوا بوجھ اور ضروریات کا پورا نہ ہونا ایسے بھیانک مسائل بن چکے ہیں جو انسان کو اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ انسان کا خود پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے مشکل وقت میں جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو انسان مختلف وظائف، عملیات اور تعویذ کا سہارا لیتا ہے، بھاگتا ہے کہ شاید یہاں سے کچھ بن جائے، شاید وہاں سے کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر سچ بتائیے گا، اکثر اوقات ہمیں وہ نتیجہ نہیں ملتا جس کی ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم وظیفہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن حالات ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم مہینوں وظیفے کرنے کے باوجود خالی ہاتھ رہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے وظیفے میں کمی نہیں بلکہ ہمارے یقین کی کمی اور ہمارے مانگنے کے طریقے میں غلطی ہوتی ہے۔ ہم زبان سے تو اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، مگر ہمارا دل اسباب میں انکار یعنی کہ ہمارا دل اسباب میں اٹکا ہوتا ہے۔ ہماری نظر اللہ کے خزانوں پر نہیں بلکہ اپنی خالی جیب پر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اس کے پاس دینے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں بلکہ اسباب اس کی محتاج ہے۔ اس کے دینے کے انداز بھی اتنے نرالے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ کبھی ظاہری اسباب بنا دیتا ہے، یعنی کوئی نوکری لگ جائے یا کاروبار چل پڑا، اور کبھی ایسے خفیہ ذرائع سے نوازتا ہے جیسے ہم نقاب پوش مدد یا غیبی امداد کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسی مدد جس کا بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آتا لیکن کام ہو جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں، وہ ذات جو سمندر کی
अतः गहराइयों में एक पत्थर के अंदर मौजूद एक बेबस और कमजोर चूंटी को रिज़्क पहुंचाती है, जहां ना रोशनी जाती है ना कोई और जरिया, मगर वो रब इसे नहीं भूलता। तो क्या आपको लगता है कि वो आप अपने अशरफुल मखलूक़ात बंदे को, जिसे इसने बड़े प्यार से बनाया है, इसे यूं ही भूखा या परेशान छोड़ देगा? हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, वो अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कमी सिर्फ हमारी जानिब से है। शर्त सिर्फ यह है कि मांगने वाले के दिल में वो सच्ची तड़प हो, वो आग हो और जुबान पर वो तासीर हो जो सीधी अर्श को हिला दे। जब तक हम अपने रब को आखिरी सहारा समझकर नहीं पुकारेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। यकीन जाने, रिज़्क बारिश के कतरों की तरह बरसता है, मगर हमारे शक और नाउम्मीदी ने इस पर छतरी तानी हुई है। आज हमें इसी छतरी को हटाना है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी परेशानी को एक लम्हे के लिए साइड में रखें और दिल में ये उम्मीद जगाएं कि मेरा रब मुझे देख रहा है और वो मेरी ज़रूर मदद करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सा ऐसा अमल है, वो कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो अर्श इलाही के दरवाज़े खटखटा सकते हैं, वो कौन सी कुंजी है जो रिज़्क के बंद तालों को खोल सकती है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये वो अमल है जिसने फ़कीरों को बादशाह बना दिया और मायूस दिलों को नई जिंदगी दी। अगर आप तैयार हैं अपनी तकदीर बदलने के लिए तो अगले हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम इन दो अल्फाजों की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहार ला सकते हैं। लेकिन वो दो अल्फाज क्या हैं और इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, इस अजीब राज से पर्दा उठाते हैं जिसका वादा मैंने आपसे किया था। वो राज जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकता है और आपकी वीरान जिंदगी में बाहर ला सकता है। दिल थाम कर सुनिएगा और मेरी इस बात को अपने दिल के तख्ती पर लिख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो दो मुख्तसर मगर इंतहाई ताकतवर और जलाली अल्फाज बताने जा रहा हूँ जिनकी तासीर अगर मैं ये कहूँ कि यानी कि तेज धार तलवार से भी ज़्यादा है तो ये गलत नहीं होगा। ये मामूली अल्फाज नहीं है, ये वो इस्म आज़म है, वो नूरानी चाबियाँ हैं कि अगर कोई बंदा टूटे हुए दिल और बहती हुई आंखों के साथ कामिल यकीन और सच्चे दिल से इनको पढ़ ले तो अर्शे इलाही पर हलचल मच जाती है। अल्लाह ताला अपने इस कमज़ोर बंदे की मदद के लिए गैब के लश्कर भेज देता है और रिज़्क के ऐसे ऐसे दरवाजे खुलते हैं, ऐसी ऐसी जगहों से मदद आती है कि इंसान हैरत से दंग रह जाता है। वो अपनी उंगली दांतों में दबा लेता है कि या अल्लाह, क्या मेरी भी सुनी जा सकती है? क्या मेरे लिए भी रास्ते निकल सकते हैं? ये दो अल्फाज दरअसल हमारे प्यारे अल्लाह ताला की दो बहुत ही ख़ास और प्यारे सिफाती नाम हैं जिनमें सारी कायनात का ख़जाना छुपा हुआ है। पहला नाम है मेरे दोस्तों या रज़ाक और दूसरा नाम है या वहाब। जी हाँ, या रज़ाक या वहाब सुनने में शायद ये आपको बहुत सादा लगे, लेकिन ज़रा इनकी गहराई में उतर कर देखें, इनके मतलब पर गौर करें तो आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। अल रज़ाक का मतलब है वो ज़ात जो तमाम मखलूक़ात को, चाहे वो समंदर की तह में हो या पहाड़ की चोटी पर, रिज़्क पहुँचाने की अकेली जिम्मेदार है। इसी ने वादा किया है रिज़्क देने और अल वहाब का मतलब है वो ज़ात जो बगैर किसी इस्तिहाक के, बगैर किसी वजह के अपने बंदे की नालायकी देखे बगैर बिना इख्तियार और कसरत से अता करने वाली है। वो ज़ात जो ये नहीं देखती कि मेरा बंदा गुनाहगार है, नेक है, वो बस देती चली जाती है, अता करती चली जाती है। ज़रा सोचे, जब आप इन दो नामों को मिलाकर पुकारते हैं तो क्या होता है? जब आप कहते हैं या रज़ाक या वहाब तो गोया आप अल्लाह की सिफत रज़ाकियत यानी इसके पालने की जिम्मेदारी को और इसकी सिफत वहादानियत को, वहाबियत यानी इसकी बेपा और बेहिसाब अता को ये इकबाल आवाज़ दे रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं कि ऐ अल्लाह, तू राज़ाक भी है और तू वहाब भी है, मुझे वहाँ से दे जहाँ मेरा गुमान भी नहीं। ये पुकार आसमानों को चीरती हुई जाती है और रिज़्क के हुसूल
رزق کے حصول کے لیے ایک اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ سے بات کرنے کا، اسے منانے کا ایک خاص کوڈ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عظیم و شان عمل کو کرنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بہت دھیان سے سنیے گا، کیونکہ طریقہ درست ہوگا تو منزل ملے گی۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ انتہائی آسان مگر تھوڑی سی توجہ طلب ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا کہ چلہ کاٹنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی جنگلوں میں جانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بس دن میں کسی بھی ایک نماز کے وقت نکالنا ہے، نماز کے بعد وقت نکالنا ہے، کسی بھی ایک نماز کے بعد۔ لیکن میرا مشورہ مانے میرے تجربے کی روشنی میں، اگر آپ یہ عمل فجر کی نماز کے فوراً بعد کریں، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور فضا میں ایک نورانی سکون ہوتا ہے، یا پھر عشاء کے بعد جب آپ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو چکے ہو، تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت رب کی رحمت اپنے بندوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف وہ تحفہ ہے جو ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے۔ اس کے بعد درمیان میں آپ نے صرف 313 مرتبہ، جی ہاں 313 بار ان دو مبارک نام یا رزاق یا وہاب کا ورد کرنا ہے۔ یہاں ایک باریک بات سمجھ لیں جو بہت سے لوگ غلط کرتے ہیں، ورد کرتے ہوئے آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان پر اللہ کا نام ہو اور دماغ میں دکان کا حساب چل رہا ہو یا کچن کی فکر ہو۔ نہیں بلکہ ورد کرتے ہوئے آپ کا دھیان مکمل طور پر اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں کہ آپ اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور دل میں یہ پختہ یقین رکھیں کہ میرا رب اس وقت میری پکار سن رہا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ یہ 313 کی تعداد بھی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ دوستوں غزوہ بدر کے مجاہدین کی تعداد ہے، یہ فتح اور نصرت کی تعداد ہے۔ جب آپ اس تعداد میں اللہ کو پکاریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مدد نہ آئے؟ دوران عمل اپنے تصور میں اپنی حاجات، اپنی پریشانی رکھیں۔ اگر قرض ہے تو تصور کریں کہ وہ ادا ہو رہا ہو، اگر رزق کی تنگی ہے تو تصور کریں کہ اللہ کے خزانے آپ پر کھل رہے ہیں۔ اور پھر جب ورد مکمل ہو جائے تو اللہ سے گر گڑا کر بچوں کی طرح مچل کر دعائیں مانگیں، اپنی جھولی پھیلائیں اور کہیں کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، میرا بار کہ میں ہار گیا ہوں، اب بس تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہ عمل آپ نے کم از کم 41 دن تک بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ 41 دن کی قید اس لیے ہے کہ انسانی نفسیات اور روحانیت میں 41 دن کا ایک سائیکل ہوتا ہے جس میں انسان کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایک دن بھی چھوڑ دیا اثر ٹوٹ جائے گا، اسی لیے ثابت قدمی ضروری ہے۔ ہمارے مائیں بہنیں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، وہ مخصوص ایام کے دنوں کو چھوڑ کر بعد میں گنتی پوری کر سکتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اور یہ بات میں آپ کو 1000 بار کہوں گا کہ وظائف، عملیات اور دعاؤں کی کامیابی کنجی ان کے روح صرف اور صرف یقین کامل ہے۔ اگر آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک ہوا، اگر آپ نے سوچا کہ چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں شاید کام بن جائے، تو پھر معذرت کے ساتھ آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں ملیں گے۔ شک عمل کی تاثیر کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ پر یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ کو یقین ہے کہ کل سورج نکلے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ذرا اس تھمبنیل میں موجود بوڑھی خاتون کو دیکھیں، اس کے چہرے کی لکیروں میں چھپی امید کو دیکھیں، وہ کس قدر کہ انہی ماں کے آج بھی اور یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہی ہے۔ اسے پرواہ نہیں کہ دنیا کیا کہے گی، اسے پرواہ نہیں کہ ظاہری حالات کیا ہیں، اس کی نظر صرف اپنے رب پر ہے، اور اسی لیے اس کی مدد
پہنچ رہی ہے، بلکہ اس طریقے سے اسی طرح جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سارے سہاروں کو ٹھوکر کھا کر یعنی ٹھکرا کر صرف ان دو الفاظ یا رزاق یا وہاب کو پڑھیں گے تو یقین جانے میرا دعویٰ ہے کہ آپ کی مدد بھی ایسے ہی ہوگی، ایسے ہی ذرائع سے ہوگی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ہوا۔ ہو سکتا ہے وہ مدد کسی انسان کی شکل میں ہو، آپ کے دروازے پر آئے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا کاروباری موقع اچانک آپ کے سامنے آ جائے جس کا آپ نے سوچا بھی نہ ہو، یا پھر قرض کی ادائیگی کی کوئی ایسی صورت بن جائے کہ راتوں رات بوجھ اتر جائے۔ اللہ کے پاس راستوں کی کمی نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ جب چاہتا ہے تو سبب پیدا کر دیتا ہے۔ بس اب اپنا کنیکشن، اتنا تعلق اس ذات کے ساتھ مضبوط کر لیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی ویران دنیا کیسے گل بہار بنتی ہے، کیسے آپ کی پریشانیاں خوشیوں میں بدلتی ہیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس عمل کی بر وقت ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں، گھروں میں وسعت اور ایسی برکت عطا فرمائے کہ نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہو، اور اللہ ہمیں کبھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، نہ کسی ظالم کا، نہ کسی کنجوس کا، ہمیں صرف اپنے در کا فقیر رکھے اور اپنے خزانوں سے عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن دوستو، سفر ابھی ختم نہیں ہوا، یہ تو صرف شروعات تھی ایک نئے راستے کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہیں جو ہم انجانے میں روز کرتے ہیں اور وہ ہمارے رزق کو روک دیتی ہیں؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان رکاوٹوں پر بات کریں گے تاکہ آپ کی کامیابی کا راستہ بالکل صاف ہو جائے۔ تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔